نارین پاکستان ایک ایسے ممالک میں سے آتا ہے جہاں پر مذہب کے بنیاد پر، اقلیت کی بنیاد پر، جہاں قومیت کے بنیاد پر جو مزاحمت ہے وہ ہوتی رہتی ہے، اور وہ انصاف کے لیے ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں، اور آپس میں تضادات ایشوز وچ آر انسالوڈ ان ہسٹری آف پاکستان۔ ابھی بلوچستان جو ہمارا لارجسٹ بائی ایریا پروونس ہے ہمارا پاکستان کا، اور ان کا جو ابھی لانگ مارچ جو اسلام آباد کی جانب شروع ہے، ان کو بہت ہی میڈیا پر بہت ہی کافی وقت کے بعد، مطلب پورے ایک ہفتے سے زیادہ تر، اس سے پہلے تو نہیں، پورے 4-5 دنوں سے ان کو کوریج مل رہی ہے۔ البتہ اس سے پہلے کوئی بھی کوریج نہیں تھی، ایون کہ یہ جو کرائسس ہو رہے ہیں، یہ جو لانگ مارچ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ ابھی سے 4-5 دنوں سے نہیں بلکہ یہ گزرے 1 مہینے سے شروع ہوئے۔ اگر اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ تو مذاہب جو ہے وہ بلوچ کی پوری 1 صدی سے ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بلوچ جو ابھی روڈ سڑکوں پر جو عورتیں، جو خواتین اپنے گھر چھوڑ کر، اپنے بچے لے کر روڈ پر ہیں، اور وہ اپنی مزاحمت کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، ان کے پیچھے بات یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ یہ کریں کہ جو پاکستان کا اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے اکتوبر کے منتھ میں انہوں نے 4 نوجوان لڑکوں کو قتل کیا تھا۔ وہ بلوچ لوگ تھے۔ ان 4 نوجوانوں کا جو قتل ہوا تھا، ان کا کوئی ٹرائل نہیں چلا، ان کو کیس لڑنے کا مطلب کوئی ان کی کوئی ان کو کورٹ میں پیش نہیں کرتے۔ یہ بلوچستان سے یہ کیسا رہتا ہے پاکستان میں، جو کوئی بھی اٹھا لے جاتے ہیں اور کوئی بھی ان کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو کوئی ان کا کیس نہیں ہوتا، کوئی ان کا فائل نہیں ہوتا ہے۔ اٹ از اے بلیک چیپٹر آف دی ہسٹری آف بلوچ بٹوین پاکستان۔ سو بات یہ ہے کہ جو ابھی سڑکوں پر ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ جو آپ نے قتل کیے ہیں ان کا حساب، اور جو آپ نے ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے لوگوں کو جو آپ نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے ان کو رہا کریں۔ یہ اکتوبر کے منتھ سے پروٹیسٹ جو پہلے شروع ہوا تھا، وہ 29 اکتوبر کو تربت جو بلوچستان کے لاسٹ میں ہے، وہاں سے کوئٹہ تک انہوں نے مارچ کیا تھا۔ اور نومبر جو منتھ ہے، انہوں میں جو پروٹیسٹ تھے وہ بڑھتے رہے اور لوگ ان سے ملتے رہے، اور ابھی وہ اسلام آباد کی جانب ہے، اور اسلام آباد جو ہے وہ ابھی آ رہے ہیں، بیچ میں بہت انہیں روکا گیا، اور تو ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو بند کیا جائے۔ بات یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ جو پاکستان کی ریاست سے کیا ملتا ہے، یہ ایک بحث جو ہے وہ آپ سب کو کافی ان چیزوں سے پتا ہوگا کہ بلوچ جو قوم ہے، ان کے جو بڑے ہیں، انہوں نے بہت ہی مزاحمت کی ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ریاست نے بہت ہی بار ان کے ساتھ کیا کیا ہے وہ بھی ہسٹری میں موجود ہے۔ ایک بار تو اسٹیبلشمنٹ کے ایک شخص نے ان بلوچ کے سرداروں کو جو پہاڑوں پر بیٹھے تھے، انہوں نے ان کو بولا کہ آئے ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں، تو ان سے قرآن پاک پر قسم کھا لی گئی تھی، لیکن وہ قسموں پر سے مکر گئے اور ان کو 2 مہینے کے اندر پھانسی پر لٹکا گیا تھا۔ پرویز مشرف جو ہمارا جنرل رہ چکے ہیں، وہ بھی انتقال کر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ اپنے نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن انہوں نے اکبر بگٹی کو کیا مطلب یہ بتانے کے لیے کہ میں دکھا رہا ہوں کہ کتنی آپ کی حیثیت ہے اور ہماری کتنی حیثیت ہے، تو انہوں نے کیا نہیں کیا وہ بھی اس چیز میں موجود ہے۔ بلوچستان کے ایک پروٹیسٹ میں ایک خاتون چلا کر رو پڑی، اور رو کر صرف ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں بچے نہیں پڑھانے، ہمیں تعلیم نہیں چاہیے، ہمیں تعلیم نہیں چاہیے۔ یہ چلا کر بولیں تھی، کیونکہ انہوں نے بولا کہ اگر ہمارے بچے پڑھ گئے تو وہ ان کو شعور آ جائے گا اور وہ حق مانگیں گے، اور جب وہ حق مانگیں گے تو پاکستان میں حقوق کی مانگ اور حقوق مانگنا ایک جرم ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور کس کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے۔ ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ انڈیا سے مل کر پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کلیم ہے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے جوڑا کیا ہے؟ اگر آپ بول رہے ہیں وہ توڑ رہے ہیں، آپ نے کیا جوڑا ہے؟ بلوچستان میں ایک بلدیاتی الیکشن، اور تو ٹھیک، لیکن بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتی، کسی چند علاقوں میں ہوتی ہے، وہ بھی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، ریئلٹی میں نہیں ہوتی۔ آپ بولتے ہیں وہاں پر سردار ہیں، اور سرداروں کو سردار کس نے بنایا؟ اگر وہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے، ان کو جو وہاں پر عوام رہتی ہے وہاں ان کو حساب نہیں ملے گا تو وہ کہاں جائیں گے؟
یہ بلوچستان کے عوام سی حالت ہے، آپ نے کیا جوڑا ہے؟ میرا تو یہ کوشچن ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے وہاں پر خالص پینے کا پانی خالص نہیں ہے، وہاں پر پانی کیا پی رہے ہیں جو جانور نہیں پی سکتے۔ وہاں پر کتنی ایک حامد میر صاحب نے ایک بار کہا تھا نا کہ بلوچستان میں ایک بار وہ فلڈ آیا تھا، میں ایک بار ایک بلوچستان کی ایک جگہ میں گیا تھا، وہاں پر انہوں نے مجھے کہا، ایک خاتون رو کر 70+ اس کی ایج تھی، انہوں نے رو کر بولا کہ 2 مہینے بعد آپ پہلے شخص ہیں جو ہمارے پاس آئے، 2 مہینے ہم نے کیسے گزارا یہ ہمیں پتہ ہے۔ یہ بلوچستان کی وہاں پر کنڈیشن اور وہاں پہ صورتحال ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ توڑ رہے ہیں، میرا سوال ہے کہ آپ نے جوڑا کیا ہے؟ تو آئی پرسنلی اسٹینڈ وتھ بلوچ، اور بلوچستان میں جو بھی حقوق کی جو پاسداری نہیں کی جا رہی ان پر عمل کیا جائے۔ پاکستان کے اس صوبے کو آپ ایز اے پروونشل، کیا آپ ایز اے پروونشل سے مانگتے ہیں؟ کتنی آپ ان کی حقوق کی پاسداری کرتے ہیں؟ کیا آپ کا آئین وہاں پر دے رہا ہے؟ کیا آپ کی اسٹیٹ وہاں پر اپنا رول نبھا رہی ہے؟ تو رول نبھا رہی ہے ون سائیڈڈ، عوام کے لیے نہیں ہے۔ بلوچ جو وہاں پر پلے بڑے ہیں، وہ ان کے نظریے میں پاکستان اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، پاکستان کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا ہی نہیں تو وہ آپ کو علیحدہ سمجھیں گے، وہ آپ کو ساتھ نہیں سمجھے گے۔ بلوچ کے ساتھ میں پرسنلی آئی اسٹینڈ وتھ بلوچ، ان کے ساتھ حقوق کی پاسداری کی چاہیے، ان کو حقوق کی فراہمی ہونی چاہیے، اور جو ابھی ان کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے ان کو نیگوشیٹ کر کے ان کا پرابلم جو ہے وہ سالو کر لیا جائے۔ اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ جو ان کے ساتھ بھی ہے ہو رہا ہے، یہ ایبسلیوٹلی وائلنٹ ہے اور یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ملتے ہیں نیو ڈیولپمنٹ۔